السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، اینکر عمران ریاض کے حوالے سے ایک بہت بڑا راز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ جو میرے سورس نے خبر دی ہے اینکر عمران ریاض کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام، ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر چھڑی ہوئی ہے میاں علی اشفاق کے ساتھ، کہ میاں علی اشفاق جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے بندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک الگ بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اور میاں علی اشفاق جو ہیں وہ بہت حد تک مان بھی گئے ہیں کہ ہاں میں نے ان اداروں کے لیے جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے، اور اب وہ خود بھی اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ یوٹیوبروں کے بارے میں بھی آپ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے رکھنی۔ کچھ جو یوٹیوبر صحافی ہیں، مطلب وہ زیادہ تر جو ان کی جان پہچان ہے وہ یوٹیوب ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کون کون یوٹیوبر مینج ہو چکے ہیں جو اس وقت انقلابی تھے یا جو بڑے انقلابی بنتے تھے، وہ کون کون لوگ مینج ہو چکے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے۔ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بیچ کے آئے اور پھر اب ان کی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چینج ہو گئے، تو یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر بحث کہاں سے چھڑی؟ یہ جو میاں علی اشفاق والی بحث ہے، یہ ایک راشد محمود بنگش نامی ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں جہاں سے یہ پوری جنگ چھڑی۔ ناظرین کرام، وہ ٹویٹ کرتے ہیں: میاں علی اشفاق صاحب، وقت آ گیا ہے آپ عوام کو سچ بتا دیں، عمران ریاض کدھر ہے؟ وہ قوم کو رہنمائی دیتا تھا، آپ نے وہ سورس بند ہونے میں ایک کردار ادا کیا ہے، اور اب جو ہے سچ بولیں۔ اب ناظرین کرام، یہ ٹویٹ کرنے کی دیر تھی کہ اس کے اوپر میجر عادل راجہ، جن کو میں غدار وطن کہتا ہوں اور ہمارے ایجنسیوں کے خلاف ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ ساری بحث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ ساری چیزیں دھیان سے سننی ہے، پھر میاں علی اشفاق کا جو اقرار ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ میں جلدی جلدی سارے ٹویٹ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر حقائق کی طرف آتے ہیں۔ وہ میاں اینکر عمران ریاض کے حوالے سے جو راز کھل کے سامنے آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے اوپر وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں عادل راجہ، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ٹویٹ رکھا۔ وہ کہتے ہیں: میاں علی اشفاق واز ڈپیوڈ اینڈ ٹریپڈ بائی دس century biggest liars and storytellers. ISI officials, he needs to realize this now. Instead of using the legal route for justice, he chose to make secret negotiations and have dialogue with the ISI, which was the wrong choice. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں: change this initial course and struggle for the release of Imran Riaz Khan through courts and public pressure. In case of enforced and disappearance, however, public opinion pressures matter. یہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں جس کے اوپر وہ ساری چیزیں اس کو لکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بریکنگ نیوز کے نام سے پھر میجر عادل راجہ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں۔ سنیے گا، وہ کہتے ہیں: ایک معتبر قانون دان کا دعویٰ ہے کہ مسٹر میاں علی اشفاق، جو کہ عمران ریاض کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے وکیل ہیں، کراچی میں آئی ایس آئی کے فرنٹ مین ہوا کرتے تھے اور سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ آئی ایس آئی حکام کی ملاقاتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور مزید برآں ذرائع نے دعویٰ کیا کہ بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب سے اومنی گروپ کیسز میں آئی ایس آئی نے مشاورت کی اور وہ اس معاملے میں آئی ایس آئی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ آئی ایس آئی آصف علی زرداری کے خلاف مقدمہ چلانے میں میاں علی اشفاق کی مدد چاہتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اسد علی طور نے دعویٰ کیا تھا کہ میاں علی اشفاق اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اور اس کے بعد میاں علی اشفاق صاحب بھاگ گئے تھے ٹویٹ کر کے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں: جناب میاں علی اشفاق میری پوسٹ کا فوری جواب دیتے ہیں، لہٰذا انہیں پاکستانی قانونی برادری کے ایک سینئر رکن کی طرف سے مندرجہ بالا دعووں پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے جو میرے ذرائع نے کہا؟ میاں علی اشفاق صاحب کوسچن مارک۔ اب آتے ہیں میاں علی اشفاق صاحب کودتے ہیں اور وہ اب اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں: میں اپنے پیشہ ورانہ کیریئر میں ملک کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہمیشہ پیشہ ورانہ نمائندگی کے طور پر سینکڑوں مرتبہ خدمات فراہم کی ہیں، اور بطور پیشہ ور وکیل کسی بھی شخص، ادارے سرکاری و پرائیویٹ کوئی بھی کے ساتھ قطعی طور پر بھی امتیازی رویہ نہیں رکھتا۔ زبانی بیانی ملاقاتیں کب، کہاں، کس وقت، مقام یہ کرداروں کے درمیان ہوئی، اس کا کوئی ثبوت بھی پیش کرنا یا زبانی جھوٹی فرضی کہانیاں سنانی ہیں، ان کا ثبوت عوامی عدالتی سطح پر پیش نہ ہونے کی صورت میں بذریعہ عدالت سامنے جھوٹوں کو ننگا بذریعہ عدالت کرایا جائے گا، اور یقینی صورت میں ہوگا۔ ٹکے ٹکے کی معمولی باتیں بریکنگ نیوز، کیونکہ وہ میجر عادل راجہ اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر میجر عادل راجہ کہتے ہیں یہ تو خود ہی مان گئے جب انہوں نے کہا نا کہ میں نے یہ تمام اداروں کے ساتھ کام کیا، آئی ایس آئی
کا انہوں نے جب کلیم کیا کہ انہوں نے ایسے کے ساتھ کیا تو انہوں نے مانا کہ میں کام کرتا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو خود ہی مان گئے, باقی پیچھے کیا رہ گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر میاں علی اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ I won't not let you run away, admit it what. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ثبوت کر دو, دوڑنا نہیں, اگلی کہانی تیار کرو اور صبح دوپہر شام اس پر لگاؤ, ثبوت نہ دیے تو بھاگنے عدالتوں میں یا سڑک پر نہیں دیتا میں. ٹھیک ہے, گل ودگی مختار ہے. میاں علی اشفاق صاحب بھی جناب خوب پلوان بنے ہوئے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ریٹویٹ کرتے ہیں میجر عادل راجہ. وہ کہتے ہیں اتنا زور اگر تم عمران ریاض کو رہا کرنے پر لگاتے تو عوام کے سامنے ذلیل نہ ہو رہے ہوتے. بیوقوف آدمی صرف مشہوری کے چکر میں خود ہی پھنستے چلے جا رہے ہو. I am not a secret of your wild threats. You have admitted to the allegations instead of denying them. Tell us, are you even an ASC. یہ اس کا پتہ نہیں کیا مطلب بنتا ہے. اچھا, یہ انہوں نے ریٹویٹ کیا. اب اس کے اوپر پھر جو ہے میاں علی اشفاق صاحب ریٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تم کا لفظ استعمال کرتے ہی اوقات پر آ گئے ہو. مشہوری پر لعنت بھیجتا ہوں کسی قسم کی. ذلیل تو تم خود ہو رہے ہو, در بدر دوسروں کو ہلکی زبان استعمال کر کے تانے دیتے ہو. جان نکل آئے گی پھنسانے کا دعویٰ کرنے والوں کی. تمہاری نوسر بازی صرف ایک لائن پر چل رہی ہے, زیادہ نہیں چلنے والی. اور رونے نہ لگ جایا کرو, میں عمران کا دوست ہونے کا دعوے دار نہیں, جال ساز. ٹھیک ہے, یہاں سے وہ دوستی سے بھی بھاگ رہے ہیں. بھائی دعویٰ کرنا چاہیے تمہیں, رونے نہ لگ جایا کرو. اچھا, اس کے بعد 25 سال گزارے ہیں زندگی کے دکھ سکھ کے, تم کون ہو؟ ایک کہانی باز, 2-4 کہانیاں سنا کر تم سے بڑا بھی اس کا دشمن ہے. تمہارے جیسے اس کے دشمنوں سے ہوں میں سامنا کرنے کے لیے. ادھر آؤ نا پاکستان, کرو نا سختیوں کا سامنا, زبان چلانا ہی سب آسان کام ہے, میدان میں کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب وہ میاں علی اشفاق صاحب مزید کہتے ہیں اللہ دشمن کو بھی تکلیف اور مجبوری کی حالت میں بچنے اور بھاگنے سے بچائے, لیکن چسکے لینے اور کوئی عملی کام کیے بغیر جعلی سگے بننے کی چلاکیاں مت کرو. ٹھیک ہے, یہ ناظرین اکرام وہ ٹویٹس تھے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی اس حوالے سے. اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف. ناظرین اکرام, جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبر تھے, انقلابی تھے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, وہ جمیل فروکی ہو مینج ہو چکا ہے, وہ صدیق جان ہو مینج ہو چکا ہے, وہ مخدوم شہاب الدین ہو وہ مینج ہو چکا ہے. وہ اب صرف کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فین فالوئنگ جو ہے وہ ایک لائن کی ہے, وہ تحریک انصاف کی ہے, وہ تحریک انصاف کی ٹو لگانے کے اوپر ہے. میں نام لے کے یہ بات کر رہا ہوں. تو اب وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے, لیکن وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا جو انقلابی پن تھا نا ان کا, وہ سارا جو ہے اس وقت نکل چکا ہے. اب آتے ہیں اصل راز کی طرف. ناظرین کا میرے سورس نے جو میاں اینکر عمران ریاض کے حوالے سے خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ میاں اینکر عمران ریاض جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے, وہ کسی اور جگہ کے اوپر ہے, وہ کسی اور مقام کے اوپر ہیں, وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ روپوش ہیں. اور اس کا پتہ جو ہے میاں علی اشفاق کو ہے. اور اس حوالے سے میاں علی اشفاق بڑے باخبر ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کچھ چیزیں ریالٹی بھی ہیں, کیونکہ میاں علی اشفاق صاحب کو آپ تھرو آؤٹ دیکھیں گے جب سے تین ماہ گزر گئے ہیں عمران ریاض صاحب کو, تو یہ تسلیاں دے رہے ہیں میاں علی اشفاق صاحب. تو یہ ایسے ہی تسلیاں نہیں دے رہے, اور انہوں نے کچھ صحافیوں سے تسلیاں دلوائی بھی, لیکن ان کو اچھا یہ سارا کام عمران ریاض نے کیا کیوں ہے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے تھے 9 مئی کے واقعات کے بعد. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب اگر میں اس لائن سے پیچھے نہ ہٹا تو خدا نہ خواستہ کام جو ہے وہ بگڑ جائے گا. انہوں نے پہلے فیصلہ کیا کہ میں ملک چھوڑ کر جاتا ہوں, وہاں سے وہ پکڑے گئے, اور اس کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ اب جو ہے وہ حالات بدل گئے ہیں. عمران, آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے عمران زمان پارک کلیئر کرا لیا گیا تھا, یہ تمام چیزیں کلیئر کروا لی گئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت گرفت جو ہے بڑوں کی مضبوط ہو گئی تھی. تو وہ سمجھدار آدمی تھا, اور پہلے بھی وہ تھوڑا بیک فٹ پہ جو ہے وہ جانا چاہ رہے تھے. تو یہ ناظرین کا خبر ہے اس ساری صورتحال کو دیکھ کر کے, کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, یوٹیوب ہی سب کچھ نہیں ہوتا, بولنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو, اپنی آواز جو بند کر لی, جو کہ سب چاہتے تھے. تو اس وقت وہ جہاں پہ بھی ہیں میاں علی اشفاق صاحب اس کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے ہم اپڈیٹس کی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے